یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ارتقاء انسان نہیں ہے۔ انسان کا ارتقاء یہی ہے کہ یہ انسان بن جائے۔ یہ اس کی منزل ہے کہ جہاں انسانیت کی منزل پر انسان اپنے آپ کو فائز کر دے، یہ انسان کے لیے کامیابی ہے۔ تو ہمیں یہ دنیا کو نہیں دیکھنا، یہ دنیا نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ دنیا کے لوگ کچھ اور ہیں جن کی نگاہوں میں یہ پیسہ، یہ چیزیں کچھ کوئی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں تو حیثیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار جا رہے ہیں، راستے میں چند فقیر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے امام سے کہا، بولا بسم اللہ، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ بھی کھانا کھائیے۔ امام گھوڑے سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھ کے امام نے کھانا کھایا اور یہ جملہ ادا کیا، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ حسین فقیروں کے ساتھ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جو بھی کچھ کیا، پھر امام نے کہا، تم نے مجھے کہا، میں تمہارے ساتھ بیٹھا، زمین پہ بیٹھ کر تمہارے ساتھ میں نے کھانا کھایا، اب تم میرے مہمانوں، میرے گھر چلو، میں تمہاری ضیافت کرتا ہوں۔ ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے پڑھا۔ یہ انسان کی عظمت ہے، اسی کو عظمت انسان کہا جاتا ہے کہ فقیر ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ امام نے یہ کہہ کر اللہ کو یہ بڑائی پسند نہیں ہے، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، تو پھر انسان کی عظمت ظاہر ہو جاتی ہے عزیزو۔ اور یہ عظمت محمد و آل محمد کی غلامی میں ہمیں ملتی ہے عزیزو۔ یہ غلامی کا دعویٰ جو کرتا ہے نا، اسے ہی کچھ ملتا ہے، برابری کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا۔ برابری کرنے والا تو دنیا میں خوار ہو جاتا ہے، جو آل محمد کے ساتھ مخلصاً ہو کر ان کی غلامی کو اختیار کر لے، یہ بڑے شہنشاہ ہیں، بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو بس عزیزو، جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ہم نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جاتے اسی کے پاس ہے، مانگنے ہم بھی اسی سے پاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ علی کے دروازے بھیج دے یا حسین کے دروازے پہ بھیج دے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا، اس میں ہماری کیا بات ہے؟ ہم تو گئے اللہ کی بارگاہ میں، ہم تو اسی سے مانگنے گئے ہیں۔ اس نے اگر اپنی جانب سے ہمیں وہاں بھیجا تو وہاں نہ جانا کفر ہے۔ اللہ کے اس انتظام کا انکار کرنا کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ بھیج رہا ہے، جب بھیج رہا ہے تو وہیں جانا ہے اپنے عزیزوں، اور اسی راستے پر جانا ہے۔ اور یہی وہ منزلیں ہیں جو ہم ان مجالس میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، دنیا میں کائنات میں ہمارے پاس اور کوئی راستہ ملتا ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں ملا آج تک۔ مجھے بتا دیجئے کسی کو آج تک کوئی راستہ ملا؟ سب بھٹک کے بھی اسی دروازے پر آئے ہیں، ٹھوکریں کھا کر بھی اسی دروازے پر آئے ہیں۔ تو آخر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت کیوں کیا ہے؟ جب راستہ کھلا ہوا ہے تو پہلے سے ہی آ جائے۔ ٹھوکریں کھا کر پھر اگر انسان آ گیا تو کیا کمال ہو گیا؟ جو آ جائے اس دروازے پر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی کامیابی کی ہمارے پاس یقینی بات ہے، کامیابی یقینی ہے، لیکن کس بات پر ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کا ہم نے انکار نہیں کرنا ہے، ان وسیلوں کو اختیار کرنا ہے، وسیلوں کو وسیلہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بھی وہ بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید وسیلہ ہم بنا لیں اللہ کے طرف جانے کا، نہیں، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ خدا کا وسیلہ پہنچانے کا ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اللہ کو جانتے، ہم خدا کے راستے کو دیکھے ہوئے نہیں جانتے نا۔ جب ہم نہیں جانتے تو ہم اپنی جانب سے نہیں بنائیں گے وسیلہ، اللہ خود بنا کے دے گا کیونکہ وہ خود جانتا ہے۔ ہمارے جاننے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جب ہم بنا کے رکھیں اللہ کے لیے کوئی وسیلہ خدا بنا کر دیتا ہے۔ اور ہمارا کام صرف یہ ہے۔ یہ جو کافر لوگ ان کو مشرک کہا جاتا ہے، کیوں؟ قرآن مجید سورہ زمر میں آیت ہے کہ حبیب اگر ان کافروں سے پوچھو گے کہ تم یہ بتوں کو کیوں پوچھتے ہو تو یہ کہتے ہیں ہم انہیں خدا تھوڑی سمجھتے ہیں، یعنی اللہ سمجھ کر تھوڑی نہیں عبادت کرتے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھ کے عبادت کرتے ہیں ان کی، اس کے باوجود مشرک ہیں۔ کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ نہیں سمجھتے، ہم تو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اب
بات تو اپنی جگہ پر آ جائے گی، لیکن ایک بات تو یہ میں کہہ دوں ان کافروں کی بھی کہ کم از کم اتنے تو سمجھدار ہیں نا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی بے عیب بناتے ہیں، عیب دار کو نہیں بناتے۔ ضرور پڑھے میں کیوں اللہ آواز ہے۔ اپنے جیسے انسانوں کو نہیں بناتے، بولتے ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم کیسے اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ بن سکتے ہیں؟ اسے بناؤ جس سے کوئی خطا نہیں ہوتی، اس لیے پتھروں کو بنا لیتے، حالانکہ یہ بنانا صحیح نہیں ہے، شرک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خدا ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ وسیلہ تم نے بنا کیسے لیا؟ یہ تمہارا بنانا ہی شرک ہے۔ تو اپنی جانب سے وسیلہ نہ بناؤ، انہیں وسیلہ بناؤ جنہیں اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ آج جائیے دنیا میں جہاں آپ کو مل جائے کوئی وسیلہ ایسا کہ جس کے یہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہوں۔ زمانہ تو بڑا پڑا ہے بھائی، دنیا جا رہی ہے، کتنے جا رہی ہے، کتنے معجزات ہوتے ہیں آل محمد کے روزوں پر جا کے دنیا کو کیا کچھ نہیں ملتا، کہیں اور تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ عزیزو ادھر جائیے تو روزانہ لوگوں کے دامن پر ہو جاتے ہیں۔ اللہ بتا ہے آج بھی کہ اس در پہ آؤ، یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، یہی ہے۔ حسین تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہے، وہیں سے تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، وہیں تمہاری نجات ہے، وہیں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، حسین بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا کریم ہے۔ روایت میں لکھا ہوا کہ حسین کا چاہنے والا مولا کلام پہ بہت خرچ کرتا تھا، یہ اربعین آتی نے تو بہت کچھ خرچ کرتا تھا۔ وہاں کہیں حسینیہ بنایا کسی نے، ان کا پیسے نہیں تھے، کہا کہ بھائی یہ کیسے بنائے گا ہمارا، کہا فلاں صاحب ہیں حاجر، وہ مولا کلام میں بہت خرچ کرتا ہے، اس کے پاس چلتے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بنا رہے ہیں، کتنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ چیک بک پڑی، جتنا چاہے بھیجو، جو ہے جتنا چاہے لکھو۔ انہوں نے لکھا اور دستخط کر دیا، دیکھا ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ اس میں میں نے کیا لکھا، آپ نے کیا لکھا؟ کہا بھائی حسین کا معاملہ اور میرا معاملہ الگ ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کا اور میرا معاملہ الگ ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اب بنا دیا جی، وہ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، قبر میں اتارا گیا، منکر نکیر آئے اور اس کا نام ہے ہمارا وہ ایک فائل اس کے فرشتوں کے ہاتھ میں۔ اب ظاہر صفات ہونی ہے، امام حسین کو بھی قبر میں آنا ہے، امام حسین اپنے چاہنے والوں کو چھوڑتے تھوڑی، وہ بڑے قریب ہیں، امام کی زیارت کرنے کوئی جائے تو امام خود آتے زیارت کرنے، آئے فرشتوں نے وہ پرچہ وہ جو تھا فائل اس کی امام کے سامنے رکھ دی، امام نے فوراً دستخط کر دی، جاؤ بھائی یہ آزاد ہے۔ مولا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے نام عمل میں کیا ہے؟ کہا اس کا اور میرا معاملہ اور ہے، لوگ پڑھنے مل کے بلند آواز ہے۔ یہ دنیا کے سامنے یہ ساری چیزیں، کوئی فسانے ہم نہیں سناتے، کوئی کہانیاں نہیں سناتے تھے، جو حقیقتیں ہیں دنیا میں وہ انسانوں کو بتائی جاتی ہیں۔ کاش دنیا اس راستے پر آ جائے اور اس چیز کو سمجھ لے۔ حسین کی آواز آج بھی دنیا میں بلند ہے عزیزو، اور خدا کی قسم حسین نے کربلا میں وہ کچھ قربان کیا عزیزو۔ ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے، شہزادہ علی اکبر کے مسائل پڑھ رہے تھے، ہاں پڑھے جاتے ہیں۔ جوان بیٹا اگر کسی کا ایسا ہو، عزادارو عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے۔ حسین سے پوچھو عزادارو کس طرح میرے مولا نے اپنے جوان کو قربان کیا۔ عزادارو تاریخوں میں ایک عجیب منظر لکھا ہوا ہے، عزادارو حسین کربلا مدینے میں موجود ہے، عزادارو حسین مدینے میں ہے، ایک یہودی ہے، اس نے رات کو خواب دیکھا، رسول خدا خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ یہودی کل تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، کل تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ کہتا میں پریشان ہو گیا، اسلام کا رسول آ کر مجھے یہ کہے یہودی سے کہ تو جنت میں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے عزادارو۔ بس جب دن ہوا نا، یہ ایک مرتبہ امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے اپنے عزادارو خواب کو سنایا، کہا
اے فرزند رسول میں نے رات کو آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، عزادارو آپ کے نانا مجھے کہہ رہے تھے کل تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور میں سمجھ گیا ہوں شاید میری قسمت میں مسلمان ہونا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میں مسلمان بن جاؤں۔ عزادارو وہ شخص مسلمان ہو گیا، ایک مرتبہ بیٹھا ہوا امام سے باتیں کر رہا ہے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے اسی دوران میں شہزادہ علی اکبر کا وہاں سے گزر ہوا۔ عزادارو اتنا حسین جوان، عزادارو لوگ تاب نہیں لا سکتے تھے علی اکبر کی، چہرے پر نقاب ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب گزرے نا علی اکبر، حسین نے روک کر کہا اکبر ذرا رک جاؤ۔ عزادارو اکبر رکے، کہا اکبر ذرا چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ علی اکبر نے جو نقاب ہٹائی نا، ایک مرتبہ مولا نے اس نو مسلم سے کہا ذرا اس کے چہرے کی طرف دیکھ لو۔ اب جو اس نے دیکھا اور چیخ مار کے کہتا ہے مولا میں نے اسے ہی تو رات خواب میں دیکھا، مولا میں نے اسے ہی تو رات خواب میں دیکھا ہے۔ امام نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے، تو نے میرے نانا کو دیکھا ہے۔ بس عزادارو اب حسین امتحان لینا چاہتے ہیں اور مرتبہ اس سے پوچھا بتاؤ تیرا اگر کوئی ایسا خوبصورت بیٹا ہو تو تم اس میں اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ عزادارو وہ شخص کہتا ہے مولا اگر میرا ایسا کوئی میرا خوبصورت بچہ ہو نا، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے میں رات بھر سو نہیں سکوں گا، مولا مجھے نیند نہیں آئے گی، میں تڑپتے ہوئے رات کو گزار دوں گا۔ بس عزادارو حسین کے صبر کو دیکھو۔ عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی نا اس بندہ خدا نے کہا مولا میں اس کے پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکوں گا، حسین نے کہا اے بندہ خدا تو اس کے پاؤں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا، ذرا بات محرم 61 ہجری کو کربلا میں آنا، یہی میرا اکبر ہوگا۔ اس کے سینے سے برچی کا ٹوٹا ہوا پھر حسین اپنے ہاتھوں سے نکالے۔ بس عزادارو جوانوں آپ کی جوانی سلامت رہے۔ حسین نے کہا کربلا کے میدان میں آنا، میں اس کے سینے سے برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نکالوں گا۔ بس عزادارو تاریخ کا منظر ہے، پلٹ گئی دنیا عزادارو، آ گئی 61 ہجری عزادارو، حسین علی اکبر کو رخصت کر چکے عزادارو۔ تاریخ کہتی ہے حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کربلا کے میدان میں ہر ایک شہید کو حسین اجازت دے دیتے تھے، خود اپنے مقام پہ کھڑے رہتے تھے اور شہید میدان کی طرف چلا جاتا، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا۔ حسین اپنی جگہ پر نہیں رک سکے، ادھر سے علی اکبر میدان میں چلے، پیچھے پیچھے حسین علی اکبر کے پیچھے جا رہے ہیں۔ عزادارو علی اکبر نے جیسے ہی عزادارو گھوڑے کو تیز کیا، حسین کے قدم بھی تیز اٹھے عزیزو، قدموں کی آواز علی اکبر کے کان میں پہنچ گئی۔ گھوڑے کو روک کر ایک مرتبہ پیچھے دیکھا، کیا دیکھا؟ میرا بابا چلتا ہوا رہا ہے، وہیں سے آواز دی اے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے ہو۔ عزادارو حسین نے کہا اکبر تیرا کوئی 18 برس کا جوان بیٹا نہیں ہے، اکبر اگر آج تیرا 18 برس کا جوان ہوتا میں دیکھتا تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ بس عزادارو اجازت ملی ہے، اکبر میدان میں گئے۔ عزادارو لڑتے لڑتے ایک مرتبہ علی اکبر نے بابا کو سلام کیا، یا بتا علیکم منی سلام۔ حسین کو پکارا نہیں ہے عزیزو، مدد کے لیے نہیں پکار رہے، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں ارے میرے جانے کے بعد میرے بابا کا نور نظر کب ہوگا، حسین میرے لاشے پر کیسے آئے گا۔ عزادارو وہیں سے سلام کیا، ارے جو حر کے بیٹے کے لاشے پہ گیا ہو، جو حبیب کے لاشے پہ گیا ہو، حسین کیسے نہیں آئے گا۔ عزادارو کربلا کے میدان میں تاریخ کہتی ہے اٹھتے بیٹھتے پتہ نہیں کتنی مرتبہ حسین زمین پر گرے بھی ہے اٹھے بھی ہے عزیزو، علی اکبر کے پاس پہنچے۔ عزادارو آواز دی ہے، بچے جلالو اکبر نے آنکھ نہیں کھولی۔ عزادارو دوسری مرتبہ آواز دی ہے، اکبر نے جواب نہیں دیا۔ عزادارو تیسری مرتبہ جواب نہیں ملا۔ تاریخ کہتی ہے حسین زمین کربلا پر بیٹھے، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا اور جملہ کہا یا بنی علی اکبر، اکبر تیرا بابا آ گیا، اکبر آنکھ کھولو بابا کو دیکھو۔ بس عزادارو حسین نے جب یہ جملہ کہا اکبر نے آنکھ کھول لی، بابا بڑی مہربانی آپ آ گئے ہیں، بابا آپ کے میں آخری زیارت کروں۔
جملہ کہا اکبر میں تمہیں جلدی خیمے پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تیری شہادت کی خبر سن کر خیمے سے زینب نکل آئی ہے، میری بہن دروازے پر انتظار کر رہی ہے، اکبر میں تمہیں جلدی خیمے پہنچانا چاہتا ہوں، میری مدد کرو اکبر، میں تمہیں جلدی لے جاؤں، اس لیے کہ تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، تیرا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ عزادار حسین نے جب یہ جملہ کہا کہ میری بہن خیمے کے در پر انتظار کر رہی ہے، اکبر نے جملہ کہا بابا آپ کی بہن خیمے کے در پر انتظار کر رہی ہے اور میری بہن مدینے میں انتظار کر رہی ہے، میں سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، سغرا میں تمہیں لینے کے لیے اجرکم اللہ بس عزادارو۔ حسین نے علی اکبر سے کہا اکبر تو میری مدد کر، بابا کیا کروں، اپنے دونوں ہاتھ میرے گردن میں ڈال دو تاکہ مجھے سہارا ملے عزادارو۔ ایک مرتبہ حسین نے عزا کہا، اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا حسین کے گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، علی اکبر ہاتھ نہیں اٹھاتے، کہا اکبر یہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے، کہا بابا نہیں اٹھا سکتا، کہا بیٹا کیا بات ہے، کہا بابا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، ظالم نے برچھی ماری، برچھی کا پھل توڑ کر کہا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، میں حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں، کیسے جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا۔ بس عزادارو یہ کہہ کر حسین نے علی اکبر کو زمین پر لٹایا، ایک گھٹنا ڈکی بٹے کا، ایک ہاتھ زمین پر رکھا عزادارو، ایک ہاتھ اس ٹوٹے ہوئے پھل پہ، عزادارو پھل کو جو ہلایا زمین و آسمان ہلنے لگے، دریچے آسمان کھل گئے، آواز قدرت آئی ہے، انبیاء ذرا کربلا میں آؤ، حسین کا امتحان دیکھو۔ حسین نے دادا ابراہیم کو بلایا، اے دادا ابراہیم آؤ، میرے آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، میرے اسماعیل کے پاؤں میں پٹی نہیں ہے، یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین نے یا علی مدد کہہ کے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکل آیا۔ حمید کہتا ہے ارے پھل کے ساتھ جوان کا کلیجہ گیا، علی اکبر کا کلیجہ آ گیا، خون کا فوارہ جاری۔ حسین نے اکبر کو اٹھایا، لیکن کس طرح اٹھا سکتے تھے عزیزو، علی اکبر کی باہیں اپنے گلوں میں ڈالی، پھر بھی اکبر کے پاؤں زمین سے گھسیٹتے ہوئے جا رہے